تو نماز تو وہی پڑھے گا جس کے ہاں کوئی کمی ہو، اللہ سے کچھ لینا ہو تو ہمارے پاس تو سب کچھ موجود ہے۔ اس کو کہتے ہیں تکبر۔ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اس سے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے آئیں۔ یاد رکھیں، جس دن ہم اللہ کی عبادت میں سستی کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں، اللہ کی عبادت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ سستی چند منٹ کے لیے کریں تب بھی ٹھیک نہیں ہے، گھنٹے کے لیے کریں تب بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اصل تو یہی ہے کہ انسان اپنا ذہن اس طرح بنائے، اپنی عادت اس طرح بنائے کہ ادھر اللہ کا حکم ہو اور فوراً چل پڑے۔ جیسے کہتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری تیاری کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، انتظار تھی کہ بلال اذان کہے، اور فرماتے تھے ارح یا بلال، آرام پہنچا ہمیں اے بلال، یعنی اذان دے تاکہ ہم نماز پہنچے، ہمیں آرام و راحت پہنچے۔ انسان پریشانی محسوس کرے کہ میں نماز میں نہیں جا رہا، انسان پریشانی محسوس کرے ابھی اذان نہیں ہوئی، 2 منٹ تو اوپر ہو گئے ہیں، یہ علامت ہے کہ وہ نماز کی طرف گویا کہ کیا ہے متوجہ ہے۔ تو ادھر انسان اللہ اکبر کی آواز دیتا ہے، یہ سیدھا مسجد میں آ جائے، نہیں تو حی علی الصلاۃ تک تو آ جانا چاہیے، حی علی الفلاح تک تو آ جانا چاہیے، حی علی خیر العمل تک تو۔ اب اگر انسان مصروف ہے، بیٹھا ہوا ہے، دینی مسائل میں بیٹھا ہوا ہے، درس پڑھا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ یا درس کی زیادہ اہمیت ہے یا اللہ کی منادی کی ندا کی زیادہ اہمیت ہے، یہ تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کافی دفعہ ذکر کیا ہے کہ ایک جعفر تھا، اس نے ایک آدمی رکھا ہوا تھا لندن میں، صرف اس لیے کہ جب زوال شمس ہو جائے وہ صرف آ کے کھڑا ہو جائے، بولنا نہیں ہے، چونکہ کام وام ہو رہا ہوتا ہے، بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، میٹنگیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ بہت بڑا امیر آدمی تھا، وہ جب کھڑا ہو جاتا تھا وہ سمجھتے تھے کہ زوال ہو گیا ہے۔ بہت بڑا وہ کر رہے تھے، ایک حساب کتاب کر رہے تھے، سودا کر رہے تھے جرمنی کے ایک آدمی کے ساتھ، لیکن اٹھ کر چلے گئے، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ وہ پریشان ہوا، بعد میں ہفتے کے بعد آئے، جی آپ کی کون سی، کیسے آپ چلے گئے؟ کہنے لگا جی میری عبادت کا ٹائم۔ کہنے لگا میرے تو بہت سارے مسلمان دوست ہیں، میں نے آج تک کسی مسلمان کو نہیں دیکھا کہ میٹنگ میں اٹھ کر گیا ہوں۔ تو اس نے کہا جی میری تو عبادت کا ٹائم تھا اور میں مولا علی کو مانتا ہوں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ مومن کی نشانی اول وقت میں نماز ہے۔ تو آیا اول وقت میں ہم نماز پڑھتے ہیں یا اپنے کسی اور کام کو ہم اہمیت دیتے ہیں؟ یاد رکھیں، اگر اور کسی کام کو اہمیت دیتے ہیں تو نماز ہو جائے گی نمبر 2۔ نمبر 2 کو اللہ قبول نہیں کرتا، نمبر 1 کو قبول کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے خلوص کے ساتھ ہو تب میں قبول کرتا ہوں۔ لذا ارشاد ہوا ہے ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ، جو لوگ اپنے رب کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، رب کو مانتے ہیں، رب کی عظمت کے قائل ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اول وقت میں عبادت کرتے ہیں، کبھی ان میں کبر نہیں آتا، کبھی کوئی کام ان کو عبادت سے نہیں روکتا، وَيُسَبِّحُونَهُ، اور ہر وقت وہ اللہ کی تسبیح میں۔ پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا قرآن مجید کے سلسلہ میں کہ تیسری صورت جو ہے وہ چوتھی صورت سورہ مدثر ہے۔ پہلی صورت سورہ علق ہے، پھر اس کے بعد نون والقلم ہے، پھر اس کے بعد سورہ مزمل ہے، چوتھی مدثر ہے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے یہ کہا ہے کھڑا ہو جا، اللہ اکبر کہہ کر اپنا کام شروع کر دے، اپنے آپ کو ہمیشہ پاک رکھ۔ لیکن اس کے 2-3 آیتوں کے بعد کہا ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہے۔ جب کام آپ کا زیادہ ہو کبھی احسان نہ جتانا کہ میں رات دن اسلام کے لیے کام کر رہا ہوں، یعنی ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، خمس کے پابند ہیں، زکوٰۃ کے پابند ہیں، تمام اعمال کے پابند ہیں، کبھی دل میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ مجھ سا کون، یہ آ جائے گا سب کچھ ختم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہیں، چونکہ اللہ کی بارگاہ میں کسی کی عبادت اتنی نہیں ہو سکتی کہ وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں تکبر کرے۔ آپ جس مولا کو مانتے ہیں وہ تو 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، ہم تو نہیں پڑھتے۔ ہم تو ماہ رمضان میں 5-6 دن کی جو پڑھاتے ہیں اس میں بھی لوگ تھک جاتے ہیں۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہی نہیں، بیٹھے رہتے ہیں، چھوٹے موٹے بیچارے پڑھتے رہتے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے۔
تو گویا کہ وہاں یہ کہا گیا ولا تمنن تستکثر، میرے حبیب کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میں زیادہ کام کر رہا ہوں۔ اور سب سے آخر میں جو سورہ نازل ہوئی ہے رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس میں پورے اسلام کا اور حضرت کی کارگزاری کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ، اللہ نے جب اپنی نصر بھیجی، والفتح، اور مکہ آپ سے فتح ہو گیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ نے دیکھا پورے قبیلے کے قبیلے، فوج کی فوج آپ کی بارگاہ میں آ کے دین میں داخل ہو رہی تھی۔ یہ کس کی محنت ہے؟ رسالت مآب کی۔ یہ کس کی کارگزاری ہے؟ رسالت مآب کی۔ کسی زمانے میں 3 نمازی تھے، اب ماشاءاللہ لاکھوں نمازی ہو گئے، اور پھر غدیر خم بھی ہوا، سارا سب کچھ ہوا، آخر میں یہ نازل ہوئی ہے اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی نصرت آ گئی۔ یہ آئی تھی سب سے پہلے بدر میں بھی، ویسے ہر وقت نصرت موجود تھی، اس سے پہلے بھی نصرت موجود تھی، اس کی حفاظت ہو رہی تھی۔ والفتح، فاتح مکہ سے زور ٹوٹ گیا ان کا، اور سب کے سب سامنے جو ہے وہ سرنگوں ہو گئے۔ ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اب اگر حضرت اپنی 23 سالہ زندگی نہیں بلکہ 40 سال پہلے زندگی دیکھیں تو 63 سال کی زندگی میں صداقت کا کلمہ پڑھوایا، امانت کا کلمہ پڑھوایا، پھر 23 سال ضامطیں اٹھائیں، 23 سال برابر خدمت دین کی تبلیغ کی، کتنا بڑا کام ہے۔ تو آخر میں وہ کہہ سکتے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کی کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ فسبح بحمد ربک، یہ نہ کہنا میں نے بڑا کام کیا ہے، اپنے رب کی حمد کی تسبیح کر۔ کیوں؟ اللہ نے تجھے کام کرنے کی توفیق دی ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ آپ اتنی مدت کام کرتے رہے۔ واستغفر، استغفر اللہ پڑھ، ایسی کوئی چیزیں جو ہے وہ آپ کے ذہن میں نہیں آنی چاہیے۔ انہو کانا توابا، استغفار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ۔ تو گویا اللہ یہ کہتا ہے کہ 23 سال یا 63 سال کی محنت بھی آپ یہ نہ کہیں میں نے بڑا کام کیا ہے۔ سبح بحمد ربک، سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہوا ہے، آپ کی وجہ سے نہیں ہوا۔ اللہ نے تجھے توفیق دی تھی، اللہ نے عظمت دی تھی، اللہ نے طاقت دی تھی، اللہ نے تربیت کی ہے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ واستغفر، استغفار کریں، انہو کانا توابا، اللہ ہی ہر کسی کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری مختصر سی عبادت قبول فرما، اس مختصر سی عبادت کا ثواب کثیر عطا فرما۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ تمام شرکاء کی حاجت روائی فرما۔